اب سوچنے کی بات ہے، یہ لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، کبھی میرے سامنے بیٹھے تو میں ان کو بتاؤں کہ یہ جو الحمد سے لے کر الناس تک سارا قرآن ہے، یہ تو سنی کے عقیدے کا بیان ہے۔ تم تو دونوں آیات مل کے پڑھ نہیں سکتے، اگر تیسرے پارے کی پڑھو گے تو 13ویں کی کیسے پڑھو گے؟ کیونکہ جو ہی تم مانتے جاؤ گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلمت سے نکالتے ہیں، نور دیتے ہیں، تو کیا لازم آئے گا؟ سرکار کا مددگار ہونا۔ اور جب مددگار ہونا لازم آئے گا تو تم تو مددگار ہی کو اللہ کہتے ہو، تو پھر تو سرکار کا اللہ ہونا لازم آ جائے گا۔ تمہاری تعریف جو انجینئر برٹش تعریف ہے، امت پر شرک کا فتویٰ لگانے کے جو پیسے تم نے لیے تھے، اس نے تمہیں کہیں نہیں چھوڑا۔ یہ پورا قرآن اس توحید کی حمایت کرتا ہے جو ابن عبد الوہاب یا ابن تیمیہ کی بنائی ہوئی توحید نہیں، جو سرکار مدینہ کی بڑھائی ہوئی توحید ہے۔ دیکھو دھاندلی کتنی! ہم نے غلو نہیں کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے دائرے میں لے گئے اوپر، ہم نے نہیں کیا، رب کعبہ کی قسم ہم نے نہیں کیا کہ سرکار کا جو شان ہے ہم وہ الوہیت کی رینج میں لے گئے ہوں کہ یہ اللہ ہے یا معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نہیں، انہوں نے ظلم کیا انجینئر جعلی شرک ثابت کرنے کے لیے کہ مقام خداوندی کو کھینچ کے نیچے لانے کی، اللہ کے لا نہیں سکتے، لیکن انہوں نے جو شانیں رب بندوں کو بھی دے دیتا ہے ان شانوں کو اللہ ہونا قرار دے کر انہوں نے جھوٹا شرک ثابت کر کے امت میں کفر کا فتویٰ لگایا۔ اس ظلم کا پردہ ہم نے عقیدہ توحید سیمینار میں چاک کیا ہے کہ یہ امت شرک نہیں ہے، یہ امت کل بھی امت توحید تھی، آج بھی امت توحید ہے، ورنہ قرآن کی آیتیں بک جاتی۔ ابھی تک تو زیر سے زبر بھی نہیں ہوئی، اس امت نے پہلا دے کے دکھایا ہے، یہ یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے، یہ آخری امت ہے۔ اب دوسری طرف انہوں نے سرکار کے ہوم کا انکار کر دیا، سرکار نے تو شرک کی جڑیں کاٹ دی، انہوں نے کہا ایسی ہوا چلی ہے کہ امت کے اندر شرک ہی شرک ہو گیا، پھر اپنے طرف سے کریڈٹ لیا۔ ابن عبد الوہاب نے شرک کی جڑیں کاٹی، توحید کا کریڈٹ ابن عبد الوہاب کو دینے کے لیے، سرکار کے کریڈٹ کا انکار کرنے کے لیے فیض ختم نبوت ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، بخاری میں ہے، فرمایا ہر نبی کو رب ذوالجلال کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے، میرا معجزہ قرآن ہے۔ تو پھر فرمایا جتنے میرے پیروکار ہوں گے اتنے تو کسی نبی کے پیروکار نہیں ہوں گے۔ تو سرکار تو یہ امید رکھ کے گئے کہ میری امت سارے نبیوں کی امتوں سے اکیلی بڑی ہوگی، اور یہ تو ٹانگے کی سواریاں نہیں بچنے دے رہے کہ سب میں بے لگام بے دریغ شرک کا فتویٰ لگا دیا اس بنیاد پر۔ اب دیکھو جو انہوں نے ہمارے سادہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کہا، دیکھو کہ ایک چیز ہے ادھر بیماری جا رہی ہے ادھر بیماری جا رہی ہے تو شرک ہو رہا ہے، تو سے پوچھو اگر یہ شرک ہے تو پھر تمہارے بقول قرآن شرک کا حکم دے رہا ہے؟ قرآن تو شرک کی جڑیں کاٹنے آیا ہے، لیکن کہتا کیا ہے؟ تیسرے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ظلمت سے نکالتا ہوں نور دیتا ہوں، یہ اللہ کی شان ہے، اور 13ویں میں کہتا ہے محبوب آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ ظلمت سے نکالنا نور دینا ہے۔ تو ہماری تعریف کے مطابق شرک نہیں، ہماری تعریف کے مطابق قرآن نہیں ٹکرا رہا، ورنہ قرآن ہی نہیں مانا جا سکتا۔ افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپس میں ٹکراتا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تیسرا پارہ اور بات کرے اور 13واں اور بات کرے، اگر جدا جدا باتیں ہو تو قرآن کلام خدا ہے نہیں۔ قرآن اس لیے اللہ کا کلام ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ایک بات بتاتا ہے، آپس میں ٹکراتا نہیں، اور وہ ایک بات تب ایک ہے جب کہا جائے اللہ بھی ظلمت سے نکالتا ہے نور دیتا ہے، نبی علیہ السلام بھی ظلمت سے نکالتے ہیں نور دیتے ہیں، شرک نہیں ہے، اللہ خود نکالتا ہے، سرکار رب کی دی ہوئی قوت سے نکالتے ہیں۔